اچھا، تو آج ہمارے پاس قرآن مجید کی سورۃ النحل کی کچھ بہت ہی دلچسپ آیات ہیں۔ جی ہم توحید یعنی اللہ کے ایک ہونے کے تصور سے بات شروع کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ یہ بات تکبر جیسی انسانی کمزوری سے کیسے ٹکراتی ہے۔ اور ہمارے ذرائع اس بات پر بھی روشنی ڈالتے ہیں کہ سچائی کو جان بوجھ کر جھٹلانے اور دوسروں کو گمراہ کرنے کی کیا نتائج نکلتے ہیں۔ بالکل، اور ہمارا مقصد صرف ان آیات کا ترجمہ جاننا نہیں ہے، نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ یہ 1400 سال پرانی حکمت آج کی زندگی میں، خاص طور پر نوجوانوں کے لیے، کتنی ریلیونٹ ہے۔ جی، ان میں روحانی گہرائی بھی ہے، نفسیات کے اصول بھی ہیں، اور ہماری روزمرہ زندگی کے لیے کہہ لیں کہ ایک عملی گائیڈ بھی ہے۔ تو چلیں اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ ضرور۔ گفتگو کا آغاز ایک بہت ہی بنیادی اور طاقتور اعلان سے ہوتا ہے، الہکم الہ واحد۔ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ یہ اسلام کا مرکز ہے، سب کچھ اسی ایک نقطے کے گرد گھومتا ہے۔ اور قرآن کا انداز دیکھیں کتنا خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ اعلان کرنے سے پہلے پوری کائنات کو ہمارے سامنے ایک دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے۔ صحیح۔ بارش کیسے برستی ہے، زمین سے پودے کیسے اگتے ہیں، پہاڑ، ستارے، مطلب پہلے مشاہدہ کرواتا ہے۔ بالکل۔ ان سب چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے بعد ایک نتیجے کے طور پر یہ آیت آتی ہے۔ یہ کوئی پیچیدہ فلسفہ نہیں، بلکہ فطرت کا سیدھا سادہ مشاہدہ ہے۔ یہیں پر ایک بات مجھے بہت دلچسپ لگتی ہے۔ جی آیت کا اگلا حصہ، ہاں، وہ اس سیدھی سادی حقیقت کو آخرت کے ایمان سے جوڑتا ہے۔ صحیح۔ وہ کہتا ہے کہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، قلوبہم منکرتن، ان کے دل اس سچائی کا انکار کرتے ہیں۔ وہم مستکبرون۔ ہاں، اور وہ تکبر میں مبتلا ہیں۔ میرا پہلا خیال تو یہ ہوتا کہ تکبر کا تعلق لوگوں کے ساتھ برتاؤ سے ہے، اس کا آخرت پر یقین یا نہ ہونے سے کیا تعلق؟ یہ جوڑ تھوڑا سمجھنے والا ہے۔ یہ بہت زبردست نکتہ ہے۔ دیکھیں، جب انسان آخرت پر یقین رکھتا ہے تو اس کے اندر جواب دہی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اکاؤنٹیبلٹی۔ بالکل۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ میری ہر سوچ، ہر عمل کا حساب ہونا ہے۔ یہ احساس انسان کو عاجز رکھتا ہے۔ اچھا۔ لیکن جب کوئی یہ مانتا ہے کہ بس یہی زندگی ہے، اس کے بعد کچھ نہیں، تو وہ جواب دہی کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ جب حساب کا ڈر نہ ہو تو انسان خود کو کہہ لیں کہ خدا سمجھنے لگتا ہے۔ صحیح۔ اس کا دل سخت ہو جاتا ہے اور وہ تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب ہے اپنی ذمہ داری قبول کرنا۔ تکبر اصل میں اسی ذمہ داری سے فرار کا ایک نفسیاتی بہانہ ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ اس بات کو اور بھی واضح کر دیتا ہے، اور یہ آیت پڑھ کر واقعی انسان کو ایک جھٹکا سا لگتا ہے۔ جی، وہ صرف یہ نہیں کہتا کہ تکبر ایک بری چیز ہے، بلکہ فرماتا ہے انہو لا یحب المستکبرین۔ بے شک وہ مغروروں کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ نہیں کہا کہ وہ تکبر کو پسند نہیں کرتا، بلکہ تکبر کرنے والوں کو۔ یہ سوچنا ہی کتنا خوفناک ہے کہ کائنات کا خالق کسی سے محبت نہ کرے۔ بالکل۔ اور اسی آیت میں یہ بھی کہا گیا کہ اللہ وہ سب جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں، ما یسرون، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، ما یعلنون۔ جی، آج کی نفسیات میں ہم جنہیں کوگنیٹو پروسیسز یعنی ہمارے اندر چلنے والے خیالات اور نیتیں اور آبزرویبل بیہیویئر یعنی ہمارے ظاہری اعمال کہتے ہیں، اچھا۔ اللہ کا علم ان دونوں کا مکمل احاطہ کرتا ہے۔ انسان دنیا سے اپنی اصلیت چھپا سکتا ہے، لیکن اللہ سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں۔ وہ ہمارے ظاہر اور باطن دونوں کو جانتا ہے۔ تو پھر تکبر کی اصل تعریف کیا ہے؟ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اچھے کپڑے پہننا، اچھی گاڑی رکھنا تکبر ہے۔ کیا ایسا ہے؟ نہیں، یہ ایک عام غلط فہمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اتنی خوبصورت اور جامع تعریف کی ہے کہ اس کے بعد کوئی شک باقی نہیں رہتا۔ کیا فرمایا آپ نے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکبر حق بات کو جھٹلانے اور دوسروں کو حقیر سمجھنے کا نام ہے۔ بس یہ دو چیزیں۔ یعنی مسئلہ چیزوں کا نہیں، رویے کا ہے۔ بالکل۔ جب آپ کے سامنے سچائی آئے، چاہے وہ کسی چھوٹے سے بچے کی زبان سے ہی کیوں نہ نکلے، اور آپ اسے اپنی انا کی وجہ سے رد کر دیں، تو یہ تکبر ہے۔ صحیح۔
اور جب آپ لوگوں کو ان کے مرتبے، پیسے یا شکل و صورت کی وجہ سے خود سے کمتر سمجھیں تو یہ تکبر ہے۔ اور جو لوگ اس رویے میں مبتلا ہوتے ہیں، ذرائع میں ان کے انجام کے بارے میں بہت ہی واضح تصویر کشی کی گئی ہے۔ جی ہاں، اور وہ تفصیلات انسان کو ہلا کر رکھ دیتی ہیں۔ ان کا مقصد ڈرانا نہیں بلکہ اس گناہ کی سنگینی کا احساس دلانا ہے۔ کیسا منظر بیان کیا گیا ہے؟ احادیث میں جو منظر کشی کی گئی ہے وہ تکبر کے بالکل الٹ ہے۔ جو لوگ دنیا میں خود کو بہت بڑا سمجھتے تھے، حدیث میں آتا ہے کہ انہیں قیامت کے دن چونٹیوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ چونٹیوں کی شکل میں؟ جی، یعنی انتہائی چھوٹا اور حقیر، اور لوگ انہیں اپنے پیروں تلے روند رہے ہوں گے۔ ان کی سب سے بڑی پہچان یعنی ان کی بڑائی ان کی سب سے بڑی ذلت میں بدل دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ انہیں جہنم کی ایسی وادیوں یا قید خانوں میں ڈالا جائے گا جن کے نام بولس اور ہہبب بتائے گئے ہیں، اور انہیں پینے کے لیے طینۃ الخبال یعنی دوزخیوں کے زخموں سے نکلنے والی پیپ دی جائے گی۔ یہ واقعی ایک خوفناک سوچ ہے۔ یہ جاننے کے بعد انسان فوراً سوچتا ہے کہ کیا اس سے بچنے کا کوئی راستہ ہے؟ اگر کوئی اپنے اندر یہ بری عادت محسوس کرتا ہے تو کیا ذرائع عاجزی کی طرف واپسی کا کوئی راستہ بتاتے ہیں؟ الحمدللہ، اسلام کی یہی خوبصورتی ہے کہ وہ صرف بیماری کی تشخیص نہیں کرتا بلکہ اس کا علاج بھی بتاتا ہے۔ اور وہ علاج کیا ہے؟ اور تکبر کا علاج حیرت انگیز طور پر بہت سادہ اور عملی ہے۔ احادیث میں 2 بہت آسان طریقے بتائے گئے ہیں۔ پہلا، اپنے کام خود کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنا سامان خود اٹھایا وہ تکبر سے بری ہو گیا۔ یہ بات آج کے دور میں کتنی اہم ہے۔ ہم سہولت اور ڈیلیوری ایپس کی دنیا میں رہتے ہیں جہاں ہر کام کوئی اور کر سکتا ہے۔ بالکل۔ لیکن یہ چھوٹی سی عادت، اپنا بوجھ خود اٹھانا، اپنی انا کو قابو میں رکھنے کا ایک عملی طریقہ ہے۔ اور دوسرا علاج کیا ہے؟ دوسرا علاج ہے مسکینوں اور غریبوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ وقت گزارنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایسا کرنے سے اللہ کے ہاں انسان کا مرتبہ بلند ہوتا ہے اور وہ تکبر سے پاک ہو جاتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم سب انسان برابر ہیں۔ جی، اور کسی کو کسی پر ظاہری حیثیت کی وجہ سے کوئی برتری حاصل نہیں۔ یہ ایک بہت خوبصورت اصول ہے، لیکن اکثر ایسی باتیں سننے میں اچھی لگتی ہیں، عمل میں لانا مشکل ہوتا ہے۔ کیا ہمارے سامنے کوئی ایسی عملی مثال ہے جو اس اصول کو زندہ کر دے؟ اس کی سب سے بہترین مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ملتی ہے۔ اچھا۔ ایک بار آپ کا گزر کچھ مسکینوں کے پاس سے ہوا جو زمین پر بیٹھ کر روٹی کے چند ٹکڑے کھا رہے تھے۔ انہوں نے آپ کو دیکھ کر کھانے کی دعوت دی۔ تو آپ نے کیا کیا؟ آپ فوراً اپنی سواری سے اترے، ان کے ساتھ زمین پر بیٹھ گئے اور یہ آیت تلاوت فرمائی، اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ۔ بے شک اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جی، آپ نے نہ صرف ان کے ساتھ کھانا کھایا بلکہ جاتے ہوئے ان سب کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ جب وہ آئے تو آپ نے انہیں خود کھانا کھلایا، انہیں کپڑے پہنائے اور تحائف بھی دیے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے وہ عملی نمونہ جو ہمیں بتاتا ہے کہ عاجزی صرف ایک تصور نہیں بلکہ ایک عمل ہے۔ تو یہ اندرونی تکبر جب عمل میں ظاہر ہوتا ہے تو کیسا لگتا ہے؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ جب کفار سے پوچھا جاتا کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے تو وہ جواب دیتے، اساطیر الاولین۔ یہ تو بس اگلوں کی کہانیاں ہیں۔ جی۔ اور اس آیت کا پس منظر بہت دلچسپ ہے۔ یہ خاص طور پر مکہ کے کچھ سرداروں جیسے نضر بن حارث کے بارے میں ہے جو پڑھے لکھے لوگ تھے۔ اچھا۔ وہ پارس اور دوسری جگہوں کے سفر کرتے تھے اور وہاں کی کہانیاں سنتے تھے۔ وہ دل میں جانتے تھے کہ قرآن کوئی عام کلام نہیں ہے، لیکن اپنی سرداری بچانے کے لیے انہوں نے ایک منظم مہم شروع کی۔ مطلب یہ ایک مس انفارمیشن کیمپین تھی؟ جی، تاریخ کی شاید پہلی مس انفارمیشن کیمپینز میں سے ایک۔ جب حج کا زمانہ آتا اور باہر سے لوگ مکہ آتے تو یہ لوگ راستوں میں کھڑے ہو جاتے اور آنے والوں کو کہتے کہ وہاں ایک شخص نعوذ باللہ جادوگر ہے، اس کی باتیں مت سننا۔ وہ باپ بیٹے میں جدائی ڈلوا دیتا ہے۔ وہ تو بس پرانی کہانیاں سناتا ہے، یہ سب وہ کہتے تھے۔ یہ تو حیرت انگیز طور پر آج کے دور جیسا ہے۔ یہ تو بالکل ایک جدید سوشل میڈیا مہم لگ رہی ہے۔ بالکل، یہ رویہ 3 جدید نفسیاتی تصورات کی بہترین مثال ہے۔ پہلا ہے سائیکولوجیکل ڈینائل، یعنی نفسیاتی انکار۔ جب آپ کسی سچائی کو دلیل سے شکست نہیں دے سکتے
تو آپ اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، اسے غیر اہم قرار دے دیتے ہیں۔ صحیح ہے۔ دوسرا ہے سوشل پروپیگنڈا، یعنی منظم طریقے سے جھوٹے بیانیے پھیلا کر عوام کی رائے کو الجھانا۔ اور تیسرا، اور شاید سب سے اہم، کوگنیٹو ڈسوننس ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اس ذہنی کشمکش کا نام ہے جب انسان اندر سے جانتا ہے کہ کوئی چیز سچ ہے، لیکن اس کا نفس یا اس کے مفادات اسے ماننے کی اجازت نہیں دیتے۔ اس کشمکش کو کم کرنے کے لیے پھر بہانے بناتا ہے، جیسے یہ تو پرانی کہانیاں ہیں۔ مطلب قرآن 1400 سال پہلے انسانی انا کے ان دفاعی ہتھ کنڈوں کی نشاندہی کر رہا ہے۔ بالکل، یہ انسان کے نفسیاتی میک اپ کی ایک فیلڈ گائیڈ کی طرح ہے۔ ایسے ماحول میں جب آپ پر ذاتی حملے ہو رہے ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل کیسا تھا؟ آج کل تو کال آؤٹ کلچر کا دور ہے، فوری جواب دینے کا۔ آپ کا طریقہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ حکمت اور صبر کا تھا۔ آپ نے کبھی بھی جہالت کا جواب غصے یا بد کلامی سے نہیں دیا۔ اچھا۔ جب وہ قرآن کو کہانیاں کہتے، آپ انہیں مزید قرآن سناتے۔ جب وہ آپ کا مذاق اڑاتے، آپ ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتے۔ آپ کا کردار ہی آپ کی سب سے بڑی دلیل تھا۔ آپ نے نفرت کا جواب محبت سے دیا اور تضحیق کا جواب وقار سے دیا۔ یہ ہمارے لیے، خاص طور پر نوجوانوں کے لیے، ایک بہت بڑا سبق ہے۔ تو جو لوگ یہ گمراہ کن مہم چلاتے ہیں، ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ آیت نمبر 25 اس پر بات کرتی ہے کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ جی، اور یہ بہت ہی سنجیدہ معاملہ ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے دن وہ اپنا بوجھ بھی پورا اٹھائیں گے، اوزارہم کاملتن، اور ساتھ میں ان لوگوں کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے جنہیں انہوں نے بغیر علم کے گمراہ کیا۔ بالکل، یہ دوہرا بوجھ ہے۔ اللہ کا انصاف دیکھیں کتنا کامل ہے۔ جو شخص گمراہ ہوا وہ اپنے انتخاب کا خود ذمہ دار ہے، لیکن جس نے اس گمراہی کا راستہ کھولا، اسے بھی اس کا پورا حصہ ملے گا۔ جی، آپ نے کاملتن یعنی پورا کا لفظ استعمال کیا۔ آیت میں اس لفظ پر خاص زور ہے، اس کی کیا اہمیت ہے؟ یہ ایک بہت ہی اہم اور امید افزا نقطہ ہے، خاص طور پر ایک مومن کے لیے۔ اس کا مطلب ہے کہ کافروں کو ان کے گناہوں کی سزا پوری کی پوری ملے گی۔ اچھا۔ دنیا میں ان پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ ان کے گناہوں کا کفارہ نہیں بنتی، جبکہ اس کے برعکس ایک مومن کو جب دنیا میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کانٹا بھی چبھ جائے تو وہ یا تو اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے یا اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ یہ مومن کے لیے اللہ کی رحمت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ اس کی چھوٹی سے چھوٹی تکلیف بھی ضائع نہیں جاتی۔ اور دوسروں کو گمراہ کرنے یا رہنمائی کرنے کے بارے میں حدیث میں کیا آتا ہے؟ اس بارے میں ایک حدیث ہے جو آج کے دور میں شاید سب سے زیادہ متعلقہ ہے۔ جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اسلام میں کسی اچھے طریقے کی بنیاد رکھی، اسے اپنا اجر بھی ملے گا اور ان تمام لوگوں کا اجر بھی جو اس کے بعد اس پر عمل کریں گے، بغیر اس کے کہ عمل کرنے والوں کے اجر میں کوئی کمی آئے۔ اور اسی طرح جس نے اسلام میں کسی برے طریقے کی بنیاد رکھی، اس پر اپنا گناہ بھی ہوگا اور ان تمام لوگوں کا گناہ بھی جو اس کے بعد اس پر عمل کریں گے، بغیر اس کے کہ عمل کرنے والوں کے گناہ میں کوئی کمی آئے۔ یہ حدیث تو آج کے انفلوئنسرز، ٹرینڈ سیٹرز اور ہر اس شخص کے لیے ایک وارننگ ہے جس کے پاس سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے۔ بالکل۔ یہ اس سوچ کو ہی بدل دیتی ہے کہ ایک پوسٹ یا ایک کمنٹ کیا چیز ہے۔ یہ صرف ایک لمحاتی خیال نہیں، یہ ایک ایسی لیگیسی ہے جو اچھائی یا برائی میں آپ کے بعد بھی جاری رہ سکتی ہے۔ جی، یہ بہت بھاری ذمہ داری ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی وحدانیت کے سادہ اور فطری تصور سے آغاز کیا۔ جی۔ پھر ہم نے تکبر کو ایک ایسی روحانی اور نفسیاتی بیماری کے طور پر دیکھا جو اس سچائی کو قبول کرنے کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے۔ ہم نے نہ صرف اس کے خوفناک انجام کو دیکھا بلکہ اس کے عملی علاج، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے عاجزی کی ایک زندہ مثال بھی دیکھی۔ اور آخر میں ہم نے اپنی باتوں اور اعمال کی دور رس ذمہ داری کو سمجھا، خاص طور پر اس دور میں جہاں ہمارا اثر دوسروں پر بہت آسانی سے پڑ سکتا ہے۔ ایک آخری خیال جو میں سننے والوں کے لیے چھوڑنا چاہوں گی وہ اسی آخری حدیث سے جڑا ہے۔ جی ضرور۔ آج کے دور میں جہاں ہر شخص کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے، چاہے وہ چند دوستوں کا ہو یا لاکھوں فالوورز کا، ہم سب کسی نہ کسی سطح پر انفلوئنسر ہیں۔ صحیح۔ وہ حدیث جو ایک اچھا یا برا طریقہ جاری کرنے کی بات کرتی ہے، وہ پہلے کبھی اتنی اہمیت نہیں رکھتی تھی جتنی آج رکھتی ہے۔ ہماری ہر پوسٹ، ہر شیئر، ہر تبصرہ، ہر لائک ایک
بیج کی طرح ہیں جو ہم بو رہے ہیں۔ بالکل، ہمیں بس خود سے یہ سوال پوچھنے کی ضرورت ہے کہ اس ڈیجیٹل زمین پر ہم اپنے آخرت کے لیے کیسی فصل تیار کر رہے ہیں۔